پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے جادوئی پلنگ۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک کامچور بیٹا تھا۔ شہری بگاڑنے میں وہ بہت ماہر تھا۔ اس کو افلان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی لا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزر اوقات ہو سکے۔ افلان نے جنگل کی راہ لی۔ جو درخت اس کے راستے میں آتا وہ اس سے پوچھتا، میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھی۔ افلان گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت نظر آیا۔ اس نے پاس جا کر اسے پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں؟ درخت بولا، ہاں کاٹ لے، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں، میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے 1-2 راتیں آپ اس پر سوئیں اور پھر اگر مناسب سمجھیں تو خرید لیں۔ افلان نے حیرت سے پوچھا، پر تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ درخت نے آہ بھری اور کہا، جب میں چھوٹا سا پودا تھا تو اس وقت کا یہ بادشاہ ایک ننھا شہزادہ تھا۔ یہ ہر روز میرے پاس آتا، مجھے پانی دیتا، اپنے ہاتھوں سے میرے گرد جھاڑو لگاتا۔ جب طوفان آیا تو اس نے کپڑے کا پردہ میرے اوپر باندھ دیا۔ میں تو ایک بے جان پودا تھا، مگر اس کی شفقت کو کبھی نہیں بھول پایا۔ اب وقت ہے کہ میں بھی اس کی نیکی کا بدلہ چکاؤں، میری لکڑی اس کی حفاظت کرے گی۔ افلان نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو افلان نے کہا، پہلے آپ اس کو 1-2 راتیں استعمال کریں، اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے مجھے دے دیجیے گا۔ بادشاہ حیران ہوا اور افلان کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھا دیا جائے۔ رات ہوئی، بادشاہ اسی پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا، آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرا بولا، بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ ہے۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح سے جھاڑ کر پہنے۔ صبح واقعی ایسا ہی ہوا، بادشاہ کے جوتے میں سانپ تھا۔ جیسے ہی جوتے جھاڑے گئے تو وہ سانپ فوراً نکل کر باہر کو بھاگ گیا۔ اس طرح بادشاہ کی جان محفوظ رہی۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پایوں نے باتیں شروع کر دی۔ ایک بولا، تم پلنگ کو سنبھالے رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر کے آتا ہوں۔ تینوں پایوں نے پلنگ کو تھامے رکھا۔ چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر رہا ہے بادشاہ کو ختم کرنے کی اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کی بیوی بھی وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے۔ تیسرے بھائی نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو مروا دے۔ چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لے کر آیا کہ بادشاہ کو جو صبح دودھ پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ صبح اٹھ کر جب اسے دودھ دیا گیا تو اس سے بادشاہ نے یہ دودھ نہ پیا، بلکہ اس نے یہ دودھ ایک بلی کو پلا دیا۔ بلی سے پیتے ہی مر گئی۔ اس سے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا وزیر اور بیوی دونوں مل کر اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو برطرف کر دیا اور ملکہ کو محل سے رخصت کر دیا۔ بادشاہ نے افلان کو بلایا اور بہت انعام دیا۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت ہونے لگی اور دونوں ماں بیٹا بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اب بادشاہ نے پلنگ کو سونے سے بھی قیمتی خزانے میں شامل کر لیا اور افلان کو شاہی مشیر بنا دیا۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔